بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم النقد الادبی کی انواع، النقد التأثری والنقد الموضوعی کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی النقد الادبی جو ہے، ادبی تنقید جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی تقسیم بنیادی طور پر دو حصوں میں کی جاتی ہے۔ ایک النقد التأثری کہلاتا ہے اور دوسرا النقد الموضوعی۔ تأثری اور موضوعی دو لفظوں پہ اگر آپ یعنی لغوی معنی پہ غور کریں تو تأثری، تأثیر کس طرح سے اپنے اندر محسوس کرتا ہے، کس طرح کی تاثیر کسی ادبی فن پارے کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد کون سا اثر اپنے جذبات پہ، اپنے افکار پہ ایک پڑھنے والا محسوس کرتا ہے، اس تأثر کو بیان کرنا، یہ النقد التأثری کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل الموضوعیہ جو عربی میں لغوی معنی موضوعیت کے ہیں، جو یعنی کچھ اصول، قواعد، ضوابط کی بنا پر جو رائے قائم ہو، آبجیکٹیو فاؤنڈیشن جس کی ہو۔ آگے تفصیل میں جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائیں گی چیزیں۔ تو النقد التأثری کو النقد التأثری یا النقد الذاتی بھی کہا گیا ہے، یا پھر بعض ناقدین نے النقد الانطباعی کہا ہے۔ یعنی النقد التأثری کہہ لیجئے، نقد ذاتی کہہ لیجئے، نقد انطباعی کہہ لیجئے، ان کے لغوی معنی پہ جب آپ غور کریں گے، جب آپ دیکھیں گے تو وہ قریب المعنی ہے اس اعتبار سے، تنقیدی زاویے کے اعتبار سے۔ إن فن النقد قد نشأ ملازما لنشأة الفنون الأدبية الأخرى، منذ أن أخذ الناس يتذوقون تلك الفنون ويتأثرون بها أنواعا من التأثر، ولم تستقر لهذا الفن مناهج ولا أصول ولا مبادئ، ولم تتحدد له وظائف إلا بعد مرور وقت طويل على ظهور فنون الآداب الأخرى، أي أنه ظهر أول الأمر في صورة تأثرات تلقائية عفوية لفنون الأدب الأخرى. ومن بين هذه المناهج التي تحددت المنهج التأثری۔ یہ فن تنقید نگاری کا جہاں تک تعلق ہے تو فنون ادبیہ کی نشأت اور شروعات جہاں ہوتی ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو تنقید کی جو صورت سامنے آتی ہے، خود شاعر یا کاتب اپنے ہی فن کو جب کوئی شعر لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کو کہیں اگر مثلاً اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لفظ بدلے، اس کی جگہ کسی اور لفظ کو، کسی مصرے کو بدل دے، یا اس طرح کی جو تبدیلیاں وہ کرتا ہے، وہ ایک تأثر کے تحت کرتا ہے کہ یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ خراب لگ رہا ہے۔ تو گویا جو فنی ادبی شاہکارہ جو ہے، اس کے وجود کے آتے آتے ہی خود اس کے لکھنے والے کے اندر ہی ایک تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے، کہ جب انتخاب اور یعنی کسی لفظ کے، کسی تعبیر کے، کسی اسلوب بیان کے انتخاب کرنے کا مسئلہ آتا ہے، کسی کو چھوڑنے کا مسئلہ آتا ہے کہ نہیں یہ تعبیر نہیں، یہ بیان کریں گے، تو گویا اس میں ایک تنقیدی ذوق کام کرتا ہے۔ تو یہ تو فن کے ساتھ ساتھ ہی یہ چیز وجود میں آتی ہے، لیکن یہ ایک تنقیدی تجربہ جو خود کاتب یا شاعر کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہاں سے کسی ادبی فنی فن پارے کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس میں تبدیلیاں یا اس کے بارے میں خود شاعر یا کاتب جو رائے بیان کرتا ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پر نقد تبھی ہوگا جب کوئی دوسرا سننے والا یا دوسرا پڑھنے والا کوئی رائے بیان کرے۔ تو یہ جو منہج تأثری ہے، کہ یہ تأثری یا ذاتی یا انطباعی جو طریقہ کار ہے تنقید کا، یہ اس کی بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے؟ فَهُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى الذَّوْقِ الْخَاصِ۔ تو اس کی پوری بنیاد جو ہے وہ انفرادی ذوق پہ ہے۔ یعنی کوئی ناقد، کوئی رائے بیان کرنے والا کسی ادبی شاہکارے کے متعلق جو رائے بیان کرتا ہے، وہ خالصتاً اس ناقد کی، اس پڑھنے والے کی
اپنی رائے ہوتی ہے، القائم علی التجربہ الشخصیہ، جو وہ اپنے ذاتی تجربات، ذاتی جو ہے علم اور تجربات اور مہارت اور جو فن سے اس کی واقفیت ہو، اس کی بنا پر وہ رائے ظاہر کرتا ہے۔ فَيَبْتَعِدُ عَنِ الْمَنْهَجِ الْمَوْضُوعِ الْعِلْمِ، جو تأثری کے مقابلے میں المنہج النقد التأثری کے مقابلے میں جو ہم کہہ رہے ہیں النقد الموضوعی ہے، موضوعیت میں کیا ہوگا، معروضیت ہوگی، آبجیکٹیوٹی ہوگی، اس میں آپ کچھ اصول، کچھ ضوابط بیان کریں گے کہ یہ اگر میں نے اس ادبی فن پارے کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے تو کیوں ظاہر کی ہے، جبکہ نقد تأثری میں یہ کیوں کا جواب نہیں ملتا۔ فهو نقد ذو طابع غیر مقنع لأنه لا يهتم بالنصوص بل كل اهتمامه بأثرها على نفسه۔ دیکھیں یہ نقد تأثری کے حوالے سے بالکل بنیادی طور پر جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نقد تأثری کا پوری کی پوری توجہ اور پورا دھیان جو ہوتا ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ شعر میں کیا لکھا ہے، قصے میں کیا لکھا ہے، مسرحیہ میں کیا لکھا ہے، یا ادب کی کسی بھی صورت میں کیا لکھا ہے، بلکہ پوری کی پوری توجہ اور اہتمام یہ ہوتا ہے کہ اثر اس کا جو ہے وہ سامع کے سننے اور اس کے وجود اور اس کے جو ہے جذبات اور احساسات اور اس کے افکار پہ کس طرح کا اثر پڑتا ہے، وہ اس سے کیا تأثر لیتا ہے اور وہ تأثر بیان کرتا ہے کہ یہ زبردست شعر ہے، اعذب شعر ہوا جو ہے احسن بیت۔ اس طرح کی آپ کو قدیم کلاسیکل عربک میں بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ یہ جو کسی شاعر کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اشعر الشعراء، وہ سب سے بڑا شاعر ہے، یا یہ کسی شعر کے بارے میں کہہ دیا کہ احسن بیت فی هذا الفن فی مثلا فی النصیب فی الغزل، اور اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی تعلیل نہیں، کیونکہ جب وہ پڑھنے والا جو یہ رائے ظاہر کر رہا ہے، جب اس نے اس شعر کو سنا تو اس کو یہ زبردست لگا، تو اس کو وہ زبردست کیسے لگا، اس کا وہ تأثر اس پہ اس طرح کا لیا۔ بل کل اہتمامی بأثرها علی نفسہ فمقیاسها، تو اس کا جو تولنے اور ناپنے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، الشعور والذوق، الذوق الخاص، الشعور والذوق الخاص، جو انفرادی ناقد کا جو شعور ہے وہ اس کا جو ذوق ہے۔ چنانچہ ہم موقع نہیں ہے کہ ہم وہ واقعات دہراتے پھریں جو آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ نابغہ زبیانی مثلا حکم بنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے ان شعراء کا کلام سنتے تھے اور کس طرح سے محفلیں جو جاہلی دور میں لگتی تھیں، اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا، آگے بھی ادبی محافل قائم ہوتی تھی۔ بالخصوص جاہلی دور کی بات کریں تو وہاں ایک حکم جو اپنا فیصلہ سنا دیتا تھا کہ یہ بہترین قصیدہ ہے، یہ مثلا سب سے بہترین شعر ہے، شعراء آ جاتے تھے محاکمہ کے لیے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا شعر بہتر ہے، دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں اس موضوع پہ میرا ہی شعر بہتر ہے، تو کسی کو حاکم بنایا، اس نے فیصلہ سنا دیا، تو اس فیصلے کی وہ تعلیل اور وہ اس سے علت طلب نہیں کرتے تھے کہ اگر آپ نے اس کو کہا ہے کہ وہ اگر کہیں کہیں کچھ اکا دکا تاثرات بھی ملتے ہیں تو وہ بھی تاثر کی ہی حد تک ہے، وہ کوئی اصول اور منہج موضوعی اس کو نہیں کہیں گے کہ جس میں باضابطہ کوئی علمی فنی معیار کو سامنے رکھا گیا ہو، کیونکہ وہ علوم و فنون کا جو ہے تدوین اور ان کا وجود ہی اس زمانے میں نہیں تھا، پورے کا پورا جو دار و مدار تھا وہ ذاتی تأثر کو سمجھاتا جاتا تھا، اور یہ ادبی تنقید کی اولین ترین قدیم ترین صورتوں میں ہے جس کو ہم النقد التأثری کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، بعض کتابوں میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ قدیم ترین صورت ہے نقد کی، اور اکثر ایسے ہی ملتا ہے کہ یہاں سے نقد کی ابتدا ہوئی، اور ہر یعنی لٹریچر میں ادب میں آپ کو کم و بیش یہی مثالیں ملیں گی کہ شروعات تنقید کی اسی طرح مختلف انفرادی آراء کے اظہار سے ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقد تأثری تاریخ کے کسی دور کا خاص حصہ رہا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے نہیں چلا۔ 20ویں صدی میں بڑے بڑے جو ہیں ناقدین اسی منہج کو سب سے صحیح اور اعلیٰ منہج تصور کرتے ہیں نقد تأثری کے، اور النقد الموضوعی کو وہ دوسرے درجے کی اہمیت دیتے ہیں۔
خیر ان کی اپنی آراء اور ان کی دلائل کیا اس میں نہیں ہے، ہم صرف تاریخ پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں عرب ناقدین میں آپ بالخصوص محمد مندور کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اس پہ وضاحت سے بات کی ہے۔ باقی النقد التأثری جو ہے بالخصوص عرب معاصر ناقدین یعنی 20ویں صدی کے بعد جو ناقدین جنہوں نے نقد پہ لکھا ان کو اس منہج کا جو ہے مغربی تنقیدی جو نظریات اور مدارس ہیں، سکولز آف جو کرٹیسزم ہے، اس میں فرانسیسی تنقید کا خاصا اثر رہا ہے۔ لیکن یہاں ہم ان جو ہے تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ فلاں ناقد نے کیا کہا، فلاں نے کیا نہیں کہا۔ یہ صرف میں نے ضمناً یہ بتا دیا کہ تاریخ کے کسی دور میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی زمانے میں اس طرح کی کہ تأثرات کے اظہار کو نقد سمجھا جاتا تھا اور بعد میں آگے جو ہے نقد الموضوعی کو آپ ایک ارتقاء کے طور پر دیکھیں۔ تاریخی طور پر ارتقاء ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ النقد التأثری کا وجود برقرار رہا ہے اور اس کے حامی اور اس کے حق میں اس کو زیادہ بہتر تصور کرنے والے ناقدین موجود رہے ہیں۔ تو یہاں ہم تعریف کو آگے تھوڑا اور واضح کریں گے کہ وہ نقد التأثری جو ہے اگر ہم ان تعریفات کو جو کچھ ہم نے چند کلمات عرض کیے اس کو سمیٹنا چاہیں تو هو كل نقد اخرجه صاحبه تحت تأثیر الانطباعات الاولیہ السریعہ، کہ یہ تنقید کیا ہے جس کو وہ صاحب تنقید یعنی نقاد جو ہے اس تأثیر اور اس اثر کے نتیجے میں بیان کرے جو اس کو بالکل امیجیٹلی فوراً جو اس نے کوئی شعر پڑھا، قصیدہ پڑھا، کسی فن کی کوئی بھی صورت پڑھی اور فوراً جو ایک تأثر اس سے ملا اس کے بعد جو اپنی آراء ظاہر کر دی۔ اس کی چھوٹی سی مثال نقد تأثری کی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے ایک شعر سن لیا، بہت عمدہ شعر سن لیا اور فوراً اس کی زبان سے نکل گیا واہ۔ یہ جو چھوٹا سا لفظ واہ ہے تو گویا یہ ایک شعر کی خوبی کا اقرار ہے کہ یہ شعر زبردست ہے، یہ نقد تأثری ہے۔ اب آپ اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ آخر آپ نے یہ واہ کیوں کہا، آپ کو آخر اس شعر میں ایسا کیا لگا؟ اگر آپ کیوں اور یہ کیسے کی جب آپ تفصیل کریں گے اور اس کی جو خصوصیات بیان کرنا شروع کر دیں گے، وہ تعبیرات کی خصائص بتا سکتے ہیں، آپ لغت کی خصائص بتا سکتے ہیں، آپ علم بیان اور معنی اور بدیع کی جو ہے وادیوں میں جائیں گے تو پھر وہ نقد موضوعی کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ هو كل نقد اخرجه صاحبه تحت تأثیر الانطباعات الاولیہ السریعہ او الاہواء الشخصیہ المتحیزہ او المزاج الفردی الخاص۔ یہ کبھی کبھی نقد تأثری کی یہ ایک خامی جو ہے، جو ڈاؤن سائڈ ہے، جو ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ یعنی ذاتی کوئی تعصب ہو سکتا ہے، کسی جماعت کے خلاف کوئی تعصب ہے، کسی شخص کے خلاف کوئی تعصب ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اور آپ کیوں کی کوئی آپ سے جو ہے کیوں کا مطالبہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ذاتی تعصبات کا دخل ہو سکتا ہے، ذاتی مزاج کا دخل ہو سکتا ہے۔ لم یخرجہ نتیجہ تعمل و دراسہ مدققہ، کیونکہ یہ کسی تعمل، غور و فکر اور فنی جو ہے درس کا، اسٹڈی کا نتیجہ نہیں ہے۔ تعتمد علی معایر و ضوابط متفق علیہ، جس پہ ناقدین اور قارئین کا اتفاق ہو کہ یہ چیزیں ہوں تو بہتر ہے، یہ نہ ہو تو یہ خامی ہے، کیونکہ اس طرح کوئی اصول ہے نہیں۔ اس طرح کے اصول ہوں تو وہ النقد الموضوعی کہلائے گا، اور اس طرح کے اصولوں کے بغیر آپ اپنی رائے ظاہر کر دیں تو وہ النقد التأثری کہلائے گا۔ وَيَكُونُ غَالِبًا هَذَا النَّوْعُ مِنَ النَّقْدِ أَحْكَامًا عَامَّةً غیر معللہ، یہ احکام جنرل ہوں گے، چونکہ اس میں تفصیل نہیں ہے، تدقیق نہیں ہے، تعلیل نہیں ہے، انالیسس نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو حکم لگائیں گے کہ زبردست ہے یا بیکار ہے یا ٹھیک ہے، اس طرح کے جنرل جو ریمارکس ہوتے ہیں، جنرل احکام آپ ایک ناقد بیان کرتا ہے۔ حیث یصف الناقد النص بصفت ما ولا يفصلها ولا يبين الاسباب التي جعلته يطلقها، كأن يقول هذه اعظم قصة
مثلا اس طرح کی آرا اپنی ظاہر کرے اس طرح سے، حاضی اعظم قصہ، بہترین قصہ ہے، بہترین اعلیٰ ترین مقالہ ہے، اشعر بیتن او ابدعہ، کیا ہی خوبصورت شعر ہے، بہترین شعر ہے، وَيَذْكُرُ أسباب سطحية غير مقنعة لا تكفي أن يحكم عليه بهذا الحكم، وغالبا ما يكون حكم الناقد على حسنة معينة فيعممها على كل الناس أو خطأ معين فيعممه، یعنی کوئی اسباب جو ہیں وہ سطحی ہو سکتے ہیں کہ کہیں کہہ دیا کہ چونکہ اس میں یہ بات ہے، معمولی سی کسی طرف اشارہ کر دیا کہ جی انہوں نے بہت عمدہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کے الفاظ کا انتخاب بہت زبردست ہے، لیکن پھر وہ زبردست الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوگی، یا انہوں نے بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے یہ اچھا نہیں ہے، وہ بھاری بھرکم الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی کوئی تعلیل اور تفصیل نہیں بیان کریں گے۔ وَيَتَّصِفُ هَذِهِ النَّقْد بِالسَّجَاجَةِ وَالْمُبَالَغَةِ، ظاہر سی بات ہے اس میں سادگی ہوگی کیونکہ بیان سادہ ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، یہ اس طرح کے جنرل سے جملے، والمبالغہ اس میں مبالغہ آرائی بھی ہوگی، لأن الناقد بناہ نتیجہ انفعالات المباشرہ، کیونکہ ان کی بنیاد ہی جذبات اور تاثرات پہ ہے، ولم ينظر في اجزاء النص كلها ولم يهتم بالقواعد التي اتفق عليها العلماء، ويكثر هذا النوع من النقد في المراحل المبكرة من تاریخ النقد، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی زیادہ تر مثالیں تنقید کی ابتدا جس زمانے میں ہوتی ہے، باضابطہ جہاں سے ہمیں ادب کی تاریخ ملتی ہے، وہاں اکثر بیشتر جو تنقید کی مثالیں ملیں گی وہ سب کی سب النقد التأثری کی ہی مثالیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب آپ تعلیل اور تفصیل اور تشریح کریں گے تو وہ النقد الموضوعی کہلائے گا۔ نقد جب ہم کہیں گے تعلیل قواعد اور ضوابط کی روشنی میں تعلیل کی جائے تو وہ قواعد اور ضوابط کیا ہوں گے، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے النقد الموضوعی کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ وہ صورتیں کیا کیا کس طرح سے سامنے آ سکتی ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے، ان تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے النقد الموضوعی تنقید کی وہ صورت ہے جن کو مسلمہ قواعد، ضوابط اور اصول کے ماتحت ناقدین بیان کریں۔ تو یہ ایک سادہ ترین اور بنیادی جو ہے تعریف ہے النقد التأثری والنقد الموضوعی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔